دیکھو عزیزو، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار بھی کر لے تو اس کی زد میں آنے سے نہیں بچ سکتی۔ ہر ایک کو موت کا مزہ چکنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق و مالک ہے ہر شے کے، انہوں نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے۔ اس میں کیا نیک کیا بد، کیا طاقتور کیا کمزور، کیا مرد کیا عورت، کیا بچہ کیا بوڑھا، کسی کی تخصیص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا جو وقت مقرر کر رکھا ہے اس وقت پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے لیے ناگہانی ہوتی ہے بعض موتیں، جیسے یہ نوجوان بچے کی موت ہوئی تو عموماً آدمی بوڑھا ہو کر اکثریت مرتی ہے، تو اچانک کوئی بچہ مر جائے یا کوئی نوجوان مر جائے تو زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ ہم اس کو ناگہانی سمجھتے ہیں، علم الہی کے اعتبار سے کوئی چیز ناگہانی نہیں ہے، ہمارے لیے ناگہانی ہے، اچانک۔ تو مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب کسی کی اجل یعنی وقت اخیر آ جاتا ہے تو نہ تاخیر ہوتی ہے نہ تقدیم، یعنی وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے ہے کہ یہ جوان تھا، بوڑھا ہو کر مرنا چاہیے، اس میں تاخیر ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت لکھ دیا ہے اسی وقت آدمی کی موت واقع ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کرے گی۔ آج ہمارے بڑے بڑے منصوبے ہوتے ہیں کہ ہم کل یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن حقیقت میں ہم کر پائیں گے یا نہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کی۔ اس نے کیا مقدر کر رکھا ہے۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اور کسی بزرگ نے کیا خوب بات کہی ہے، انسان مکان بناتے رہتا، شادیاں کرتے رہتا اور دنیا کے کئی کاموں کی تیاریاں کرتا رہتا، جبکہ اس کا کفن بازار میں آ چکا ہوتا ہے بھائی، یعنی اس کی پلاننگ کچھ اور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا منصوبہ اور اس کا حکم کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کرے گی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ کس زمین پر اس کی موت واقع ہوگی۔ انسان جو ہے کہا نا سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں ہوئی، وہاں جائیں گے یہاں جائیں گے، کئی قسم کے منصوبے رہتے، 10 وقت جا کے آ جاتے، کبھی انسان جانا نہیں چاہتا مجبوراً کہیں جاتا ہے اور وہاں مر جاتا ہے۔ تو بہرحال ان تمام باتوں سے بتانا مقصود یہ ہے کہ موت اٹل ہے، ہر ایک کو آنی ہے، آج نہیں تو کل آئے گی۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ہم دنیا میں دیکھتے، برسوں بیمار رہتے نہیں مرتے، روزانہ ایک نیا معاملہ رہتا بیماری کا، صبح دواخانہ شام دواخانہ، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، موت نے واقع ہوتی ہے۔ کئی ایسے رہتے صحت مند رہتے، اچانک موت آ جاتی۔ تو اس سے ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ موت تو اٹل ہے اور کس کا کب وقت مقرر ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہے، تو کوئی بھی لمحہ کو ہم ضائع نہ کریں، اور جو وقت بھی ہم کو میسر ہے زندگی کا اس کو غنیمت جانیں۔ تو آج جو حدیث پاک آپ کے سامنے میں بیان کروں گا اسی حوالے سے ہے کہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کئی لوگ ایسے ہیں اس کو بہت ضائع کرتے، کن حوالوں سے ضائع کرتے اس حدیث پاک سے آپ کو پتہ چلے گا۔ اور ایک غفلت کا پردہ انسان کے دل و دماغ پہ پڑا رہتا اور وہ سمجھتا کہ بھائی فلاں مر گئے، انا للہ و انا راجعون، ہم ان کے تدفین میں گئے، زیارت میں گئے، چہلم کھائے، جبکہ سب یہ معاملات اس کے ساتھ بھی گزرنے والے ہیں، اس کا بھی چہلم کھایا جائے گا، اس کی بھی زیارت ہوگی، اس کا بھی موت کا معاملہ ہوگا۔ تو مختصر یہ کہ موت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور وہ نوجوان کل مر گیا، دنیا سے چلا گیا، ہم میں کئی اس سے عمر میں بڑے ہیں، تو جو وقت ہم کو یہ ایکسٹرا ملا ہم اپنا محاسبہ کرنا، انہیں تو جلدی چلے گیا، کئی چیزوں سے جو ہم کر گزرے ہیں جو ایکسٹرا عمر کی وجہ سے اس سے بچ گیا، اور ہم جو ہے وہ کام کر گزرے ہیں، ہم کو توبہ کرنا چاہیے۔ اور جو بھی آگے زندگی کا لمحہ لمحہ مل رہا ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس کو ان کاموں میں لگانا چاہیے جس سے ہماری آخرت سنورے۔ عزیزو، آخرت کی ہمیشہ فکر پیش نظر رکھو، کیونکہ ہماری حقیقت زندگی کی آخرت ہی ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں، لیکن اگر ہم مانتے ہیں تو مومن ہیں، نہیں مانتے ہیں تو کافر ہیں۔ آخرت کا جو انکار کرتا ہے، جو آخرت کو نہیں مانتا، وہ مسلمان کہاں ہے؟ تو آخرت جب برحق ہے، ہم کہتے ہیں زبان سے، لیکن اس کا جیسے احساس ہمارے دلوں میں ہونا ہے، وہاں ہماری پیشی ہونی ہے، رب کے حضور حاضر ہونا ہے، ایک ایک لمحے کا ہم کو اپنے حساب دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، قرآن کہہ رہا ہے
جس نے ذرہ برابر بھی خیر کیا ہوگا وہ دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا۔ کوئی چیز ہماری مس ریکارڈ نہیں ہے، یعنی ہر چیز کا ریکارڈ ہے اللہ کے پاس۔ تو ہم کو یہ سمجھ کے رہنا ہے جو لمحے مل رہے ہیں، ہم تو بہت دنیا کے لیے کر گزرتے ہیں، لیکن سب چھوڑ کے جانا ہے، سب یہیں رہ جائے گا، دھرے گا دھرے گا، ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ تو اس لیے ہم کو جہاں جانا ہے اور جہاں رہنا ہے وہاں کے لیے ہم کیا جمع کیے ہیں وہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، انسان کے 3 دوست ہیں، اور جو ہے 2 قبر تک اس کے ساتھ رہتے ہیں، ایک محشر تک رہتا ہے۔ 2 دوست جو قبر تک اس کے ساتھ رہتے ہیں، ایک مال ایک رشتہ دار، اس میں بھی مال سب سے پہلے انسان کا ساتھ چھوڑتا۔ مال سے مراد صرف پیسے نہیں ہے، جائیداد ہے اور بھی کوئی چیزیں ہیں جو انسان اپنے لیے ضروریات زندگی کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ مرتے تعلق ختم، انہیں اپنی مرضی چلا سکتا کیا؟ ہاتھ ہلتا نہ پاؤں ہلتا، پراپرٹی ویسی رہ جاتی، گاڑیاں ویسی رہ جاتے، گھراں ویسی رہ جاتے، سب سے پہلے تعلق ختم۔ دوسرے رشتہ دار حضور فرمائے جو قبر تک اس کا ساتھ دیتے، یعنی لے جا کے پہنچانے کا کام کرتے اور کچھ بھی ساتھ نہیں، بلکہ بعض تو انتظار میں رہتے کہ جلدی ڈال دیے تو پھر اپنا کیا ہے آگے حساب کتاب کر لے سکتے بھی، بچے سب اپنا کس کو کیا ملتا کیا ہے، کیونکہ 2 دن 4 دن گزرنے تو غم کم ہوندو، اس کے بعد یہی شروع ہوتا۔ کئی گھروں میں تو میتوں پہ جھگڑ لیے، آنکھوں سے دیکھو میت پہ جھگڑ لیے، یہ انگوٹھی ہماری ہے، وہ ہمارا ہے، بابا بول دیتے، اماں بول دیتے، انہیں تو گیا سوالا گیا، انہوں نے سمجھ رہے کہ ہم کو بھی جانا ہے، انگوٹھی یہیں رہ جاتی، اپن نکل جاتے۔ تو تیسرا ساتھی جو حضور فرماتے ہیں وہ اعمال ہے جو قیامت تک اس کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ اب کون سے اعمال لے کے جاتے دیکھ لینا، اچھی پوٹلی لے جاتے، بری پوٹلی لے جاتے۔ تو آئیے آج کی جو حدیث شریف ہے وہ سماعت کیجیے، انشاءاللہ پھر اس کا ترجمہ اور تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عمرو بن میمون اودی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعيده اغتنم 5 قبل 5 شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك۔ یہ حدیث شریف ترمذی شریف میں موجود ہے، جو حدیث پاک کی ایک معتبر کتاب ہے۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ ہے، توجہ سے سماعت کریں۔ حضرت عمرو بن میمون اودی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ 1 بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، 2 بیماری سے پہلے تندرستی کو، 3 فقر سے پہلے غنا کو، 4 مصروفیت سے پہلے فرصت کو، 5 موت سے پہلے زندگی کو۔ یہ حدیث شریف مشکات شریف میں ہے، جو ترمذی شریف کے حوالے سے یہاں بیان کی گئی ہے، اور صاحب مشکات نے اس کو دل نرم کرنے والی باتوں کے حوالے سے ذکر کیا ہے، یعنی اس میں آخرت کی تیاری کا بیان ہے۔ یہ 5 چیزیں انسان کو بطور نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ کیا کیا ہے وہ؟ جوانی، صحت، دولت مندی، فراغت اور حیات۔ یہ 5 اللہ کی نعمت ہے۔ نعمت کسے بولتے ہیں؟ بغیر محنت کے جو مل جائے نعمت ہے۔ آدمی کی کوشش کا اس میں دخل نہیں رہتا۔ تو اب مجھے بتائیے کہ کس کو جوانی اپنی محنت سے ملی ہے؟ اللہ جس کو زندہ رکھے جوانی تک، اللہ کی نعمت جوانی اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اور صحت اپنی کوشش سے تھوڑی ہی ملتی ہے، اللہ دے کے بھیجتا صحت مند بنا کے۔ اسی طرح دولت مندی، کوشش محنت کرنے والے بے شمار ہیں، جن کو اللہ چاہے وہی دولت مند بنتے ہیں۔ اسی طرح فراغت، خالی وقت، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ورنہ بعض لوگ پیدا ہوئے آنکھ کھولے تو مصروفیات میں پیدا ہو کے مصروفیت میں مر جاتے، ٹائم ہی نہیں ملتا ان کو، سوچتے بہت کچھ کر سکتے، کچھ بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح حیات بھی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ ہم کوئی ڈیمانڈ کر کے پیدا تو نہیں ہوئے، اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا۔ تو یہ 5 کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کو غنیمت سمجھنے کی نصیحت فرما رہے ہیں حضور۔ غنیمت سمجھو۔ غنیمت کس سے بولتے ہیں؟ غنیمت اصل میں بولتے دشمن سے چھینے ہوئے مال کو، لیکن غنیمت ایسے مال کے بارے میں استعمال ہوتا ہے جس میں کوئی محنت کرے بغیر کوئی چیز نصیب ہو جائے۔ مال غنیمت میں ہے کیا بلکہ بولتے ہیں کبھی اپنے عرف میں، یعنی کچھ بھی نہیں کرے مل گیا، مار کے لڑکے کوئی چھینے اپنے کو بھی حصہ ملتا، ایسا بھی ہوتا۔ کیونکہ غنیمت میں کیا ہوتا، فوج لڑتی نا، تو فوج میں ایک حصہ جا کے لڑتے ان کو کامیابی مل جاتی۔ اب مال غنیمت مل گیا تو دوسرے جو نہیں لڑے ان کو بھی ملتا حصہ اس میں، کیونکہ شریک ہوئے تھے نا۔ تو ایسے ہی زندگی میں غنیمت چیزیں ہیں، یہ اس کو ضائع نہیں کرنا۔
اور بہت بڑی نعمتیں ہیں اور اس کی بڑی ناقدری ہم سے ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز جو حضور فرمائے 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اس میں ہے بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، کیونکہ عمر کا ایک ایسا حصہ رہتا جس میں انسان میں قوت رہتی، اسپرٹ رہتی، جوش رہتا، اس کو انسان عیاشیوں میں، لذتیں دنیا کی اٹھانے میں، فضولیات میں، خرافات میں، آوارہ گردی میں مرد ہو کہ عورت اگر ضائع کر دے، جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا اس وقت قوت کمزور پڑ جاتی، جوش ختم ہو جاتا، چاہا بھی تو جسم ساتھ نہیں دیتا، ویسے وقت میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے جوانی کو کیسے کاموں میں لگانا؟ آخرت کی تیاری کے کاموں میں لگانا، عبادتیں کرنا، اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا، ان کا ساتھ دینا، ان کو کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں، اللہ اپنے اوپر صلاحیت دیا تو اس صلاحیت کو استعمال کر کے ان کی وہ تکلیف دور کرنے کی کوشش کرنا۔ دنیاوی اعتبار سے بھی جوانی بڑی اہم چیز ہے نا۔ جوانی میں 4 پیسے آدمی محنت کر کے کما لے سکتا۔ کئی نوجوان ہیں عیاشیوں میں، فضولیات میں اور سستی کاہلی میں اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں، اور جب ایسے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہمارے عرف میں بولتے ہیں نا کتا نہیں پوچھتا، جملہ اچھا نہیں ہے لیکن حالت یہی ہو جاتی ہے۔ کئی ایسے بوڑھے لوگ ہیں جن کو کوئی پوچھتا نہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ جوانی اپنی ضائع کرے، اور جوانی میں جو کچھ کر کے کچھ بچا لینا تھا اور اپنے بڑھاپے کے لیے محفوظ کرنا تھا نہیں کر پائے، تو ان کی ویلیو نہیں رہتی۔ جوانی میں علم حاصل کرنا، محنت کرنا، انسان کے اندر مقاصد رہنا کچھ، اس کے تحت کام کرنا۔ دوسری بات حضور نے فرمائی کہ بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت جانو۔ صحت مند ہے تو ایسے کام مت کرو جس سے بیمار ہو جاؤ۔ کئی لوگ ہیں محنت بہت کرنے کی عادی رہتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا، اعتدال رہنا، اس میں صحت کی حفاظت ہونا، حفظان صحت کے اصول جان کے اس کے مطابق زندگی گزارنا، کھانے سونے زندگی گزارنے کے طریقے ہیں۔ اگر آپ نہیں اختیار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے زندگی نہیں گزرتی، زندگی تو گزر رہی، بیمار کی بھی گزر رہی، صحت مند کی بھی گزر رہی، نیک کی بھی گزر رہی، بد کی بھی، کیونکہ زندگی کی کنجی اللہ نے بھری ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس کو روک سکے۔ پیدا ہوئے ہیں تو بچپن سے جوان ہوں گے، جوان سے بوڑھے ہوں گے، بوڑھے سے بڑھ جائیں گے، یہ تو ہونے والے ہی ہے۔ کس کی ماں جنی ہے کہ وہ اپنی عمر کو روک لے؟ کس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو قابو کر لے؟ اپنی زندگی کے حوالے سے نہیں کر سکتا۔ تو زندگی گزر رہی، تو اب گزارنا کیسا ہے، اس کو آرگنائز کیسا کرنا ہے۔ ٹرین زمین پر نہیں چلتی، پٹری پہ چلتی ہے تو صحیح چلتی، زمین پہ چلے تو کیا اثر ہوتا آپ کو معلوم ہے۔ تو پٹری پہ لانا زندگی کو، تو اس کے لیے کیا ہے، صحت بہت اہم چیز ہے۔ کئی لوگ صحت کو اپنی برباد کرتے ہیں، نئی کھانے کی چیزیں کھا لیتے، زردہ کھاتے، سگریٹا پیتے، کوئی بھی ایسی چیز جو مضر صحت ہے زیادہ استعمال کرتے، یا راتوں میں بے جا جاگتے، یا کوئی ایسی لت اپنی زندگی میں لگا لیتے جو ان کو برباد کرتے رہتی، اور وہ برباد نہیں ہوتے ان کو اندازہ نہیں ہوتا، بلکہ کئی تو برباد ہو کے ہلاک بھی ہو جاتے ہیں، اندازہ نہیں ہوتا۔ کئی تو حرام چیزیں بھی استعمال کرتے جو حرام بھی اور صحت کو بھی خراب کرنے والی۔ تو صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ کئی لوگ ہیں جو بیمار ہیں، ان سے پوچھو ہائے ہائے کرتے رہتے کہ بھائی موقع تھا ہمارے پاس، ہم اپنے ہاتھ سے نکل لیتی ہے، صحت کو دیکھتے رہے۔ ایسا نہیں کرنا، صحت کی حفاظت کرنا، حفظان صحت کے اصول کو جاننا، کھانے کے حوالے سے، نیند کے حوالے سے یہ چیزیں معلوم رہنا کہ کیا اصول ہے اس کے۔ کھانے کے حوالے سے پتہ ہونا چاہیے کہ پیٹ بھر کے خوب نہیں کھانا، صحت خراب ہوتی ہے، اور جو چاہے نہیں ڈال لینا اندر، دیکھنا کہ یہ جو کھائے تو مزے کے ساتھ اس کا اثر کیا ہے، پہلے اثر کو دیکھ کے منہ میں نوالا رکھنا، اس میں پھر ایک مذہبی اعتبار سے حلال ہے یا حرام ہے دیکھنا، دوسرے صحت کے حوالے سے دیکھنا کہ یہ کھانے کے بعد اس کا کیا فائدہ یا نقصان ہے۔ ہر مزے کی چیز فائدہ مند نہیں رہتی، اور ہر کڑوی چیز نقصان دہ نہیں رہتی۔ اکثر کڑوی چیزیں فائدہ مند رہتی، جیسے دوا ہے، کڑوی رہتی، بہت کم دوائیں ہوں گی جو میٹھی رہتی، اکثر دوائیں کڑوی رہتی، لیکن اس کا نتیجہ کیا رہتا؟ صحت۔ تو ایسے ہی کئی کھانے مزیدار نہیں رہتے مگر صحت مند رہتے، گھروں کے کھانے ہیں نہیں کھاتے لوگ، دعوتوں میں کھانے کی عادی ہیں، یا پھر جو ہے ہوٹلوں میں کھانے کی عادی ہیں، یا بنڈیوں پہ کھانے کی عادی ہیں۔ اکثر کھانے یہ جو 3 قسم کے ہیں صحت کے حوالے سے نقصان دہ۔ دعوتوں میں جاؤ منع نہیں ہے، لیکن احتیاط سے کھاؤ، بہت اچھا کھانا ہے بلکہ بھر لو نکو۔ کئی لوگ ہیں گوشت ملا ڈال لیا، ارے بھائی گوشت حلال ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرض ہے آپ کے اوپر کھانا۔ ایک آدمی ہارٹ پیشنٹ ہے، ڈاکٹر منع کر دیا گوشت کھانا، میں کھا کے رہتا ہوں، بولا تو مر جاتا۔ ایک آدمی کو شوگر ہو گئی، میٹھا نہیں کھانا بولے میں کھا کے رہتا ہوں تو مر جاتا۔ تو وہ آپ کے واسطے جائز ہے جب آپ کے لیے پرہیز بن گیا ہو، جب منع کر دیا گیا آپ اپنے اوپر حرام کر لینا ایسی چیز کو۔ لیکن کئی لوگ ہیں کچھ نہیں ہوتا بھائی، گولی ڈال لے تو کہتے ارے بھائی کھا رہے ہیں گولی ڈال لے رہے خود ہی کھانے میں قابو کر لو، کئی بیماریاں بھاگ جاتی۔ اور خود کھانے میں آدمی بیمار ہونے سے پہلے کنٹرول کرا تو بیماری لیٹ آتی ہے اس کو۔ اب آنا ہے تو کسی کو بھی بات لوگوں کو آئی جاتی، بھائی وہ تو قسمت ہے، کیا کر سکتے ہیں، مگر اکثر ایک اصول ہے نا زندگی کے، ضابطے ہیں کچھ، اس پہ آدمی عمل کر رہا تو فائدہ ہی ہوتا، اس کو نقصان کم ہوتا۔
تو مختصر یہ صحت کا خیال رکھنا، اور بیماری اگر ہو جائے اور ہوتی اس کا صحیح علاج کرانا، اور صحیح علاج کے حوالے سے صحیح ڈاکٹر سے علاج کرانا اور پرہیز کرنا، یہ دو چیزوں کا خیال رکھنا۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تیسرا یہ حضور فرمائے فقر سے پہلے غنا کو غنیمت جانو۔ فقر بول تو غریبی، خلاصی، آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں، خلاص ہو گیا، تو اس سے پہلے دولت کو غنیمت جانو۔ یہ کیوں فرمایا حضور؟ کئی لوگ رہتے اللہ ان کو نواز دیتا، بہت نہیں بھی تو اتنا رہتا ان کے پاس کہ کسی سے مانگنا نہ پڑے، لیکن کیا کرتے؟ عیاشیوں میں خرچ کرتے، فضولیات میں خرچ کرتے۔ اور آج کل تو مسلمانوں کے محنتوں کی کمائی کا بہت بڑا حصہ دکھاوے کے کاموں میں خرچ ہو جاتا، خاص طور پہ شادیوں کے موقع پر ایک ہی جھٹکے میں عمر بھر کی پوری کمائی جھڑک دیتا انہیں۔ اب اگر کوئی نہیں جھٹکنا چاہا تو انہیں مجبور ہو گیا، کیوں؟ ماحول بن گیا، اور اس ماحول کے مطابق اگر انہیں نہیں خرچ کرا اس کے لیے بہت مسائل ہو جاتے۔ تو یہ عادت کون بنائے بھائی؟ ہم بنا لیے۔ ہمارا دین تو آسان کر دیا تھا شادیوں کو، میزبانیوں کو، بہت آسان۔ اس سے پہلے بیان کرا میں 2 ہفتے پہلے کے درس میں کہ ہمارے پاس نکاح کتنا آسان ہے، صرف ایجاب و قبول اور مہر مقرر کر کے 2 گواہ رکھ لیے تو نکاح ہو جاتا، اتنا آسان ہے۔ اور 5 منٹ لگتے صرف، اگر صحیح طور پہ نکاح جیسا شرعاً کرنا ہے اس کے لیے 5 منٹ کا پروسیس۔ دلہا کہے میں اس کو دلہن بنا رہا ہوں، دلہن بنی میں اس کو شوہر بنا رہی ہوں، 2 آدمی سننا یہ بس، اصل تو نکاح یہی ہے۔ اب باقی خطبہ نکاح سنت ہے، واجب بھی نہیں، اگر خدا نہ خواستہ کرنا تو نہیں چاہیے، کوئی سنت ترک بھی کر دے تب بھی اصل نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، نکاح ہو جائے گا، میاں بیوی ہو جائیں گے، دونوں حلال ہو گئے ایک دوسرے کے لیے۔ اب نکاح میں خطبہ پڑھنا ہے، سرکار کی سنت ہے، پڑھ لے تو ثواب ملے گا سنت کے مطابق عمل کرنے کا، لیکن اصل کیا ہے نکاح کی؟ وسیع ہے۔ اور مہر کوئی یہاں تک کہ مقرر نہ بھی کرے تب بھی نکاح ہوتا ہے، اور مہر شریعت نے جو مقرر کیا ہے وہ مقرر ہو جاتا ہے، اس وقت ادا نہ بھی کرے تب بھی نکاح ہو جاتا ہے، بعد میں ضرور ادا کرنا پڑے گا خرچ کی حیثیت۔ اتنا آسان ہے نکاح، ہمارے پاس سمجھتے ایسا اور کرتے ایسا، کوئی بھی نہیں کرتا۔ کتنے اس کے واسطے چونچلے ہیں، کتنے تماشے ہیں، کتنے خرافات ہیں، آپ ہم سب جانتے ہیں۔ تو اس میں ہو رہا کیا؟ لاکھوں روپیہ ہمارا یہ چیزوں میں خرچ ہو جاتا ہے، 2-4 گھنٹے کے اندر لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں جناب۔ 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 لاکھ کا شادی خانہ ہے۔ اب اپنے معیار کے حساب سے انہوں نے لیے تو ان کے معیار کا رشتہ نہیں ملتا ان کو۔ کھانا کھلانے بیٹھے 1000-2000 آدمی کی دعوت کرے تو 8-10 لاکھ روپے رکھ دینا، 500-600 روپے پر ہیڈ کے کھانے۔ سوچو آپ، ہم کھانے کے مخالف نہیں ہیں، ایک حد تک آدمی آرائش کرے اس کی بھی شریعت میں اجازت ہے، لیکن یہ کیا کہ حد سے زیادہ کر کے جو ہے اپنا مال ضائع کر لے رہے، نقصان کس کو ہو رہا؟ خود کو ہی ہوتا۔ کیوں؟ کئی لوگوں کے پاس اتنے تو رہتے نا، یا تو قرضے لیتے یا ہے تو پورا خزانہ خالی، اس کے بعد پھر دوسرے کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو اس سے دین پہ بھی اثر پڑتا۔ آدمی جب مخروض ہو جاتا ہے نا تو ایسا آدمی پریشان رہتا، تو انہیں دین میں، عبادات میں خشوع خضوع اس کو نہیں حاصل ہو سکتا، فکر مندی اس کو کھا جاتی۔ تو اس واسطے حضور کیا فرما رہے ہیں؟ فقر سے پہلے غنا کو غنیمت جانو۔ اگر کچھ ہے اچھے برے وقت کے لیے 2 طریقے سے خرچ کرو، یا تو اپنے آگے کے لیے کچھ اٹھا کے رکھو کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یا اس سے آگے کے لیے خرچ کر دو، وہ آخرت ہے، خیر کے کاموں میں کچھ خرچ کر دو، تاکہ تم ایسے حال میں جو ہے جب وہاں پہنچو گے کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا، یہ تمہارا خرچ کیا ہوا تم کو کام آئے گا۔ اور چوتھی بات حضور نے فرمایا مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو، یعنی آدمی خالی رہا تو انٹرٹینمنٹ میں، ویڈیوز دیکھنے میں، فونوں میں، گیموں میں ہماری نوجوان نسل اپنا وقت برباد کر رہی ہے۔ وہ وقت اگر کوئی ہنر سیکھنے میں، کوئی فن سیکھنے میں، یا کوئی عبادت کرنے میں، یا تلاوت کرنے میں، یا ذکر کرنے میں، یا اپنے گھر والوں کی مدد کرنے میں، یا کسی کا ہاتھ بٹانے میں، یا قوم کا کوئی کام کرنے میں، یا خانخواہوں میں آ کے بیٹھ کے کچھ خدمت کر دینے میں لگائیں گے تو کتنا اچھا رہے گا۔ لگاتے گیماں کھیلتے 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 گھنٹے۔ بعض عورتیں تو میرے پاس آ کے قصے سناتی ہیں، ان کے نوجوان بچے رات میں جو کام سے آئے بعد گیم کھیلتے ہیں تو صبح تک گیم کھیلتے ہیں یا صبح تک ویڈیو دیکھتے ہیں۔ بچے ہی نہیں، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جو ہے عورتیں، کیا جو ہے مرد، سب اسی لت میں مبتلا ہو گئے آج۔ دیوانہ وار ایک شیطانیت ہے کہ اس شیطان کی آنکھ کے پیچھے سب لگے ہوئے ہیں کہ وہ ایسا ان کو ہیپنوٹائز کر رہی ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس سے چھوٹنے کا ایک ہی راستہ ہے، اس کا متبادل کوئی طریقہ اختیار کرو۔ وہ کیا ہے؟ مصروفیت اچھے کاموں میں لگاؤ، تعمیری کاموں میں لگاؤ، کتابوں کا مطالعہ کرو، لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، اچھے لوگوں کی، نیک علماء کی، مشائخ کی، اپنے گھر والے ماں باپ کے ساتھ بیٹھو، اپنی بیوی سے ہنسو بولو، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارو۔
اس سے یہ تباہی سے بچ جائیں گے ہم، جو آج اس میں ہماری نسلیں مبتلا ہو رہی ہے اور نسلاً بعد نسلیں یہ سلسلہ چلنے والا ہے۔ بعض وقت کیا ہوتا ہے عزیزو، ایک کام ایسا ہو جاتا ہے انسان سے جو نسلوں تک نقصان پہنچاتا ہے، جیسے ایک کام جو نسلوں تک فائدہ پہنچاتا ہے ویسے ہی اس واسطے یہ کام اگر ہم نہیں کر پائیں گے، یاد رکھو ہمارے نسلوں کو نقصان پہنچانے کا سامان ہے۔ تو مصروفیت و غنیمت جو ہے جانو برے، یعنی فرصت کو غنیمت جانو مصروفیت سے پہلے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے انسان اتنا مشغول ہو جاتا ہے، اتنی ذمہ داریاں آ جاتی، پچھتاتا کہ بھائی کاش یہ کام اس وقت کر لیتا جب میں خالی تھا، کاش یہ کام اس وقت کر لیتا جب میں بیکار اپنا وقت ضائع کر رہا تھا، لیکن اب وقت بھی چلے جاتا۔ اور آخری بات، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ موت تو برحق ہے، سبھی جانتے ہیں، اس کے واسطے مسلمانوں کے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، غیر مسلم بھی جاتا اس کو بھی مرنا ہے، ان کے پاس بھی مرتے۔ ہر جاندار جو دنیا میں آیا مرنے کے لیے آیا، ایسی اٹل حقیقت، لیکن اتنی ہی زیادہ اس سے غفلت۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اتنا جو ہے ہم دنیا کے غفلت کے پردوں میں پڑ جاتے ہیں کہ آخرت کی تیاری کی طرف سے جو ہے دور ہو جاتے۔ آخرت کو کبھی نہیں بھولنا مسلمان، کوئی کام کرو، کھانا پینا، شادی، میزبانی، عبادت، ہر کام ہمارا آخرت کی بنیادوں پر ہونا۔ لیکن آج ہمارا ہر کام دنیا کی بنیادوں پر ہو ہے، یہاں تک کہ لوگ دین کے کام بھی کرتے سوچتے کہ اس سے دنیا کا میرے کو کیا فائدہ ہے۔ سب تو نہیں ہوں گے ایسے، یا کون کیسا ہے وہ تو دل کی بات اللہ جانے، لیکن کوئی اگر ایسا کرتا ہے کہ اپنے دین کے کاموں کو بھی اپنی دنیا کے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس سے بدتر انسان کوئی بھی نہیں ہے۔ دین کے کام تو کم از کم دین کے لیے کرنے چاہیے ہم کو، نماز ہے، روزہ ہے، خدمت خلق ہے، اور بھی کام جس کو ہم دینداری سمجھتے ہیں وہ اللہ ہی کے لیے کرنے چاہیے نا، اس کی رضا، اس کی خوشنودی، وہ تو بڑی چیز ہے۔ کم از کم آخرت سمجھ جائے، جہنم میں نہ جائیں، جنت میں چلے جائیں، یہ درجہ تو اس سے ذرا کم ہے اللہ کی رضا سے۔ تو اس نیت سے بھی آدمی کرے تو اچھا ہے نا، بجائے اس کے کہ اپنی دنیا کے پیچھے کھپ کے آخرت کو برباد کر لیں۔ تو اس حدیث پاک سے ہم کو کیا بات پتہ چلی؟ جو نعمتیں 5 بڑی بڑی اللہ نے ہم کو دی ہے، اس کی ہم کو قدردانی کرنی چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس میں سب سے بڑی زندگی، نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی زندگی ہے۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ زندگی۔ زندگی سے سب چیزیں جڑی ہوئی ہے۔ باقی جو چیزیں بیان کی گئی، فرصت ہے، صحت ہے، یا اور بھی 2 چیزیں جو بیان ہوئی، وہ کس سے جڑی ہوئی ہے؟ زندگی سے۔ آدمی زندہ رہے تو یہ باقی چیزیں ہیں نا۔ تو اس واسطے زندگی کی بڑی اہمیت ہے، اور نہیں معلوم 1 منٹ کے بعد زندگی کا خاتمہ ہوتا یا نہیں ہوتا۔ تو ہم کو چاہیے کہ جو عمر بھی ہماری ہے اب تک جو مل گئی، یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا کرم ہے، اب آگے بھی جو ملے گی اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس کو ایسے کاموں میں لگائیں جس سے ہماری آخرت سنورے۔ دنیا کے لیے بھی اگر کچھ کر گزرے تو منع نہیں ہے، جائز طریقے سے، لیکن دنیا میں کھپ کے آخرت کو برباد کرنے سے بچنا، یہ اصل مقصود ہے جو ہے اس حدیث پاک کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور ہماری آخرت کو اللہ پاک سنوار دے، اور اس کی تیاری کے لیے ہم کو وقت لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔